نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی اہلی و مالی۔ میں اپنے دین، جان، اولاد، اپنے گھر والوں، اپنے مال پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج میں حاضر ہوئی ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک زندگیاں اور ان کی صحابیات کی محبت، شوہر کی محبت۔ صحابیات اپنے شوہروں سے نہایت محبت رکھتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابوالعاص سے ہوئی تھی۔ وہ حالت کفر میں تھے۔ بدر کا واقعہ پیش آ گیا اور وہ گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر رہا کرنا چاہا۔ تمام اہل مکہ نے اپنے اپنے فدیے بھیجے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یادگار ہار تھا جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتی کے وقت دیا تھا، لیکن انہوں نے ابوالعاص کے فدیہ میں مال کے ساتھ اس ہار کو بھی بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو سخت رکت طاری ہوئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے ابوالعاص کو آزاد کر دیا اور جو ہار تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر شہید ہوئے۔ انہیں ان کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو فرط محبت سے چیخ اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کے دنوں میں فرط محبت سے ان کے سر کا بوسہ لیتی تھیں۔ یہ صحابیات اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ ہدیہ دینا حدیث شریف میں آیا ہے، ہدیہ اظہار محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت نصیبہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مفلس تھیں، ان پر صدقے کا مال حلال تھا، تاہم اس حالت میں بھی وہ ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ ایک بار ان کے پاس صدقہ کی ایک بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جو کچھ صدقے میں آتا وہ ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دے دیا کرتی تھیں۔ بڑھیا کے گھر کا کام یحییٰ بن عبداللہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں نکلے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر دوسرے گھر میں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے تو دیکھا ایک بوڑھیا بیٹھی ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ آدمی جو تمہارے پاس آتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ تو اتنے عرصے سے میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ میرے ہاں میرا کام کرنے آتے ہیں، وہ اور تکلیف دہ اور گندی چیزوں کو میرے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے طلحہ، تجھے تیری ماں روئے، کیا تو عمر کی لغزشیں ڈھونڈتا ہے؟ ان قوموں کے اچھے دن ان کے اچھے اعمال سے آتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق، لقمہ کی برکت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور وہ بہت زیادہ بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں کہ سالن کے اندر جو یہ روٹی کے پیس چھوٹے چھوٹے کر کے اور انگلیوں سے ان کو دبا کے اور اس کا سرید بناتے تھے، اور سرید کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو سرید کھا رہے تھے، اس پر اس عورت نے کہا، انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود ہی کھا رہے ہیں یا مجھے بھی کھلائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا۔ اس نے کہا جو وہ آپ کے منہ میں لقمہ ہے میں اس میں سے لینا چاہتی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ سے نکال کے وہ لقمہ دے دیا اور اس نے کھا لیا۔ اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے انتقال تک کسی بے حیائی کی کوئی بات نہ کی اس نے۔ آگے سب سے عزیز آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے میرے پروردگار تیرے نزدیک سب سے عزیز آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ شخص جو انتقام پر قادر ہو اور معاف کر دے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار راشد سے فرمایا تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک حلم اور دوسری آہستگی۔ جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ بچوں کو سلام کہنا۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے استاد ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا تھا، ہمارا بچوں کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے میں اپنے استاد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، جب ہمارا بچوں پر گزر ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سلام کیا اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میں اپنے استاد رحمت دو عالم